أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہیں، لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہیں، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، ہندوستان کے مختلف علاقہ جات سے آئے ہوئے معزز محترم علماء و مہمانان اعزام، وطن عزیز جموں و کشمیر کے گوشہ گوشہ سے تشریف لائے ہوئے نوجوان علماء و نوجوان دیگر علومی اور دینی سرگرمیوں میں عمل رہنے والے ہمارے ہم سفر نوجوان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شاید میری اور آپ کی زندگی میں یہ پہلا عنوان اور پہلا اجتماع ہوگا جو کسی خاص اشخاص کے ساتھ ایک مخصوص عنوان کے تحت قائم کیا گیا، اور میری اور آپ کی حاضری اس اجتماع میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان میں سے چند نعمتیں وہ جن سے بظاہر ہمارے یہ بچے، ہمارے دوست اور کچھ بزرگ اس دنیا کے اندر محروم نظر آتے ہیں۔ انسان کے پاس جو چیز اللہ نے دی ہے وہ ایک نعمت ہے۔ ہر نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا تصور بندہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ نعمت اس اللہ کے بندے کے پاس موجود ہے۔ جب وہ نعمت پاس میں نہیں ہوتی، پھر اس وقت نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا جب تک میں اور آپ تندرست ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عارضہ نہیں، تب تک اپنی صحت والی نعمت کا احساس نہیں ہوتا ہے۔
جب تک میرے اور آپ کے بدن کے اعضاء کام کر رہے ہیں تب تک ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی عضو کسی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دے فوراً بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ والے بیمار ہوئے، صحت خود ایک نعمت ہے، لیکن صحت کے ساتھ ساتھ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم زندگی کے اندر احساس بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی عرب نے کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن سونا یہ رات والا سونا نہیں بلکہ سونا چاندی کے مقابلے میں انہوں نے کہا وقت سونے سے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بیماری اور اس کے مقابلے میں صحت، اس نعمت کا احساس تو تھا ہی، لیکن لوگ جو میری عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے وقت بے وقت آنے لگے، اس سے یہ بھی احساس ہو گیا کہ وقت اللہ کی کتنی بڑی دی ہوئی نعمت اللہ کے بندے کے پاس ہے۔ بہرحال بے شمار نعمتوں میں سے میرے اور آپ کے پاس دیکھنے والی نعمت، سننے والی نعمت، محسوس کرنے والی نعمت، چلنے پھرنے والی نعمت، بولنے والی نعمت، بے شمار وہ نعمتیں ہیں کہ جب ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو ان نعمتوں سے محروم پاتے ہیں اس وقت اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ آج کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندے کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے جو کپڑا پہنا ہے اس کپڑے کا رنگ کیسا ہے۔ ایک نابینا دوست سے میں نے پوچھا تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کا رنگ کیا ہے؟ تو اس نے ایک عجیب جواب دیا، مفتی صاحب مجھ سے میرے کپڑوں کا رنگ معلوم کرتے ہو، مجھے تو یہی معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رنگ کیا ہوتا ہے، کلر کیا چیز ہوتی ہے، کیا کالا ہے، کیا گورا ہے، کیا پیلا ہے، کیا نیلا ہے، مجھے تو یہی معلوم نہیں کہ اس کے بعد میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے کپڑے کا رنگ اور کلر کیا ہے۔ سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن بندہ جب اس کو سوچتا ہے، سوچنے پر یہ احساس ہوتا ہے واہ میرے خدایا تو نے میرے آنکھوں کی بصارت دے کر میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے، میرے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ میرے اندر تو نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر کبھی ہمارا دوست، ہمارا ساتھی مذاق میں آ کر پچھلی سائیڈ سے ہماری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہماری آنکھوں کو 5 منٹ کے لیے بند کر دے تو ایسا لگتا ہے بندے کو شاید میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ آنکھوں کو بند کر کے میں رکھوں گا کیسے۔ جب کانوں کی سماعت کبھی اونچائی پر پہنچ کر یا کسی شور اور ہنگامے کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے کانوں کی آواز بند ہو جاتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے والی نعمت، یہ سننے والی نعمت، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس سے بڑی اذیت، اس سے بڑی تکلیف ان ماں باپ کے لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کی آنکھوں سے اپنے آپ کو پیار کرنے کی شکل میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بچہ کتنی بار صدا لگاتا ہوگا کہ میری ماں ہے، میں اس کو چھو لیتا، میں اس کو پکڑ لیتا، میں اس کا رنگ و بو دیکھ لیتا، لیکن وہ کسی کا محتاج ہے۔ اگر ماں اس کا ہاتھ نہ پکڑے گی تو یہ ماں کے پاس باوجود تمنا اور چاہت کے
ماں کی گود میں بھی بیٹھ نہیں سکتا. اس وقت ان والدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ کتنی مصیبت اور کتنی پریشانی کے اندر میرا ماں باپ نے. لیکن اللہ نے اسی انسان کو یہ احساس بھی دیا، یہ جگرا بھی دیا، یہ ہمت بھی دی، یہ حوصلہ بھی دیا کہ اپنے معذور بچے کو اپنے گھر سے دور نہیں، اپنے گاؤں سے دور نہیں، اپنے شہر سے دور نہیں، بلکہ اپنے وطن سے دور نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ایک کا بند کمرے کے اندر، ایک چہار دیواری کے اندر، جہاں کھانے کے لیے یہ دوسرے کا محتاج، پہننے کے لیے دوسرے کا محتاج، حتیٰ کہ ضروریات بشریہ کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسرے کا محتاج، اور دوسرے کے رحم و کرم پر یہ ماں باپ اپنے دل پر کون سا پتھر رکھ کر اپنے ماں باپ کو اتنا دور چھوڑ کر آتے ہیں. میں اپنے رفیق محترم مفتی شبیر صاحب کا ایک انٹرو سن رہا تھا. غالباً انہی دو بچوں کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، جن دو بچوں میں سے ہم نے یہاں پر پروگرام سنا کہ ہمارے ادارے میں پڑھ کر فارغ ہو گئے. ان کی عالمیت کے لیے ہم نے کوشش کی تو وطن سے باہر بھیجنے کے لیے پہلے بچوں سے زیادہ ان کے والدین کو تیار کرنے پر محنت لگی. ظاہر سی بات ہے، میں اور آپ اپنے ہٹے کٹے نوجوان بیٹے کو اگر جموں سے سری نگر اور سری نگر سے جموں بھیجنا ہو تو سب سے پہلے کوئی ساتھی تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد اچھی سواری کا تلاش کر لیتے ہیں، پھر گاڑی میں بٹھانے تک ساتھ آتے ہیں، پھر راستے میں دسیوں مرتبہ فون کرتے ہیں، پتر کہاں پہنچے، بیٹا کیا کھایا، بیٹا راستے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ قدم قدم پر اپنے بیٹے کی نگرانی کر رہے ہیں، قدم قدم پر خیر و خبر لے رہے ہیں. قربان جانا چاہیے ایسے والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے نور نظر کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر دور دوسروں کے رحم و کرم پر صرف اور صرف کیا کہا جائے اس کو، صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، خدا کے قرآن کو سیکھنے کے لیے، نبی کی سیرت کو زندگی میں لانے کے لیے، نبی کے دین کو اپنے آپ میں اپنی زندگی میں لا کر امت مسلمہ تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سوائے اس کے ان کے پاس کوئی نیت نہیں، کوئی اور ارادہ نہیں. دنیا ان کے سامنے نہیں، عہدہ ان کے سامنے نہیں، ڈگری ان کے سامنے نہیں، کرسی ان کے سامنے نہیں. دنیا والے پیسہ کمانے کے لیے، ڈگری کمانے کے لیے، کرسی کمانے کے لیے، ہاں میرا بیٹا معذور ہے لیکن کل یہ پیسہ کمائے گا، اپنے پٹانگوں پر کھڑا ہو جائے گا. ہاں آج اس کو محنت ہوگی، مشقت ہوگی، کل اس کو کرسی ملے گی، عہدہ ملے گا، ایک اقتدار ملے گا، دنیا کے اندر نام ہوگا، دنیا کے اندر کام کرے گا، دنیا والے اس کو سلوٹ کریں گے، دنیا والے اس کی واہ واہ کریں گے، دنیا والے اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں گے. لیکن یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ ماں باپ ہے جن کو یقین کامل ہے. جتنا مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر یقین ہے، اپنے وجود پر یقین ہے، اتنا ہی ان والدین کو، ان بچوں کو اس بات پر یقین ہے اس تعلیم کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں سوائے رضا الہی کی. تو اگر یہ بچے محنت کر کے جنت میں جا رہے ہیں تو کیا ان کے والدین ان سے پہلے جنت کی کنجی لے کر، جنت کی چابی لے کر جنت کے بالا خانوں میں نہیں پہنچیں گے؟ دنیا کے حفاظ کرام خوش ہو جاتے ہیں کہ آج میری دستار بندی ہو رہی ہے، فقیہ الکشمیر، شیخ الحدیث اور فلاں امام، فلاں محدث، فلاں فلاں. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کی، کسی حافظ قرآن کی
دستار بندی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا محتمم، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کا صدر المدرسین دستار بندی کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. وہ بچہ ناز کرتا ہے، سیلفی لیتا ہے، فوٹو اپنے موبائل میں محفوظ کرتا ہے. میں وہ خوش نصیب طالب علم ہوں، میں وہ خوش نصیب حافظ قرآن ہوں. میرے سر کے اوپر دستار رکھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے، میرے سر پر دستار فضیلت رکھی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے، میرے سر پر دستار فضیلت رکھی دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین نے. آج اس بچے کو ان علماء کرام کی دستار فضیلت پر یہ ناز ہے، یہ خوشی ہے. کل قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، سٹیج لگا ہوگا. یہ نابینا نہیں بلکہ بینا حفاظ کرام کی مجلس لگی ہوگی. بینا حفاظ کرام کے والدین کو لایا جائے گا. رب کائنات، رب ذوالجلال، خالق ارض و سماوات والارض خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے دستار فضیلت چاند سے زیادہ چمکدار، قمر سے زیادہ چمکدار، وہ چاند سے چمکنے والا دستار اپنے دست قدرت سے اٹھا کر ان بچوں کے ماں باپ کے سر پر رکھے گا. کیا عالم ہوگا ان نابینا حفاظ کرام کے ماں باپ کا، کیا مقام ہوگا ان والدین کا، جب رب ذوالجلال اس احساس کے ساتھ، اس اعلان کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ ان لوگوں کے سروں پر دستار فضیلت رکھیں گے. یہ وہ میرے نابینا بندے ہیں جن میرے بندوں نے دنیا کے اندر دنیا کا نہ دیکھا. 40 سال گزار دیے، انہیں کوئی احساس نہیں تھا. مٹی، گارے، پتھر، اینٹ اور سیمنٹ کے درمیان میں فرق کیا تھا. پتھر بھی مضبوط ہے، سیمنٹ بھی مضبوط ہے، اینٹ بھی مضبوط ہے، اور سوکھا ہوا گارا بھی مضبوط ہے، لکڑی بھی مضبوط ہے، سریا بھی مضبوط ہے. لیکن ان 5-6 چیزوں کے درمیان یہ نابینا کوئی فرق نہیں کر پا رہا ہے. کون سی چیز کے اندر فرق کیا ہے اور کون سی چیز کے اندر خاصیت کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو محسوس اور احساس کے ساتھ دنیا سے زندگی گزار کر چلا گیا ہے. رب ذوالجلال یقیناً ان حفاظ کرام کو، ان علماء کرام کو آخرت کے اندر جو بدل دے گا وہ تو دینا ہی دینا ہے. مجھے اور آپ کو یہ احساس دلایا ہے، مجھے اور آپ کو رب ذوالجلال نے یہ اعلان کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو، میں نے تم کو جتنی نعمت دی ہے، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو گے تم شمار کر نہیں سکتے ہیں. اگر صرف آنکھ کی نعمت پر اللہ کے حضور ساری زندگی سجدہ کرتے رہیں گے اور ساری زندگی قلم کاغذ کو لے کر لکھتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کے بدلے میں ایک نعمت کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے. جو سینکڑوں ہزاروں نعمتیں رب کائنات نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان کو شمار کرنا اور ان کو گننا میرے اور آپ کے بس میں تو نہیں ہے. صحابہ کرام نے جب اللہ کی نعمتوں کو سنا اور اللہ کی طرف سے انعامات کو سنا، صحابہ کرام کے اندر وہ ایمانی جذبہ بنا، وہ ایمانی شوق بنا، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف وہ تیار ہو گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کو بھی بیان کیا، معاشرت کو بیان کیا، آداب زندگی کو سورہ نور کے اندر بیان کیا، تو تمام زندگی کو بلکہ اصلاح معاشرہ کو اگر یہ کہا جائے گا رب ذوالجلال نے انسان کی زندگی کا اصلاح معاشرہ سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے تو شاید یہ غلط ہوگا. اس اصلاح معاشرہ کو بیان کرتے کرتے جہاں گھر کے اندر داخل ہونا، جہاں کپڑوں کو پہننا، جہاں دوسروں کے حقوق ادا کرنا، جب رب ذوالجلال نے ان اپنے بندوں کو یہ احکام بیان کیے کہ تمہارے درمیان میں جو معذور لوگ رہتے ہیں، جو آنکھوں سے نابینا ہے اور کانوں سے سنتے نہیں ہے، جب ان کے احکام کو اللہ نے بیان کیا، جن لوگوں کو اللہ نے بصارت دی تھی، ان کے دلوں کے اندر خشیت الہی تھی، وہ بھی ڈر گئے. اور جو نابینا تھے، جو معذور تھے، جو ٹانگ سے معذور، آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور، وہ اپنی جگہ پر ڈر گئے. رب ذوالجلال نے حکم بیان کیا کہ تمہیں ان نابیناؤں کا خیال رکھنا چاہیے. کس میں؟ کھانے میں، پینے میں، رہنے سہنے میں، ان کے علاج معالجے میں. اور ان میں سے ایک اہم چیز تھی کھانا اور پینا. عرب کے دستور کے مطابق
آج بھی ایک پلیٹ کے اندر 4 5 6 بلکہ عرب کے دستور کے مطابق پورے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو بھنا جاتا ہے، اور سارا پریوار، سارا خاندان، سارے دوست چاروں طرف بیٹھ کر پورے بکرے کو کھا جاتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز جموں کشمیر کے بالخصوص وادی کا رواج آج بھی جاری ہے، ایک پلیٹ کے اندر 4 بندے کھاتے ہیں۔ عرب کا یہ دستور تھا، ایک پلیٹ کے اندر 4 بندے کھانا کھاتے تھے۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ نابیناؤں کا خیال رکھنا ہے، تو ان لوگوں نے نابیناؤں اور معذورین کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس لیے نہیں کہ اعوذ باللہ ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، بلکہ حضرات صحابہ کرام یہ سمجھنے لگے کہ جب ہم 3 کے ساتھ ایک چوتھا نابینا ہوگا تو نابینا کو دکھائی نہ دے گا کہ اس چاول کے اوپر بوٹی رکھی ہے، پنیر رکھا ہے، دال رکھی ہے، روٹی رکھی ہے، کون سی چیز ہے؟ اور اگر بوٹی رکھی ہے، یہ بکرے کی ہے، یہ بھیڑ کی ہے، یہ اونٹ کی ہے، یہ مرغے کی ہے، کس چیز کی ہے اس کو پتہ نہ چلے گا۔ اور ہم لوگ چونکہ دیکھتے ہیں، ہم اپنی من پسند کے مطابق کبھی اونٹ کی بوٹی اٹھائیں گے، کبھی مرغے کی بوٹی اٹھائیں گے، کبھی بھیڑ کی بوٹی اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم نابینا کا حق کھا لیں گے، لہذا ہمیں نابینا کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ٹانگ سے معذور ہوتا تھا، کہنے ٹانگ سے معذور کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ نابینا بندہ، یہ ٹانگ سے معذور بندہ یہ صحیح سے بیٹھ نہیں پائے گا، اور جب صحیح سے بیٹھ نہیں پائے گا، یہ صحیح سے کھا نہیں پائے گا، ہو سکتا ہے ہم اس سے زیادہ کھا لیں گے۔ اور جب ان نابیناؤں اور ان ٹانگ سے معذوری ایمان والوں کے سامنے اللہ کا یہ قرآن آ گیا، ایک دوسرے کے حقوق کو اس معاشرت والی زندگی کے اندر بھی پورا کرنا ہے، تو نابینا نے کہا میں بینا لوگوں کے ساتھ نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے دکھتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بینا لوگوں سے زیادہ کھا لوں گا، یا بینا لوگوں کا کھانا میں گرا دوں گا، ان کا حق ضائع ہو جائے گا، لہذا میں بینا لوگوں کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ ٹانگ سے معذور بندے نے کہا میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاؤں گا، اور وہ جب میں ٹھیک سے بیٹھ نہیں پاؤں گا میں شاید ان کی جگہ کو بھی لے لوں گا، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جب وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائیں گے تو ان کو کھانے میں حرج ہوگا، لہذا میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری مصلحتیں تھیں، لیکن یہ مصلحتیں تب ان لوگوں کی زندگی کے اندر آیا جب ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھا اور اپنی زندگی میں لایا۔ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے المیہ یہ ہے، نابینا تو نابینا ہے، ہم بینا والے لوگ، بلکہ میں یہاں سے آگے چل کر یہ کہوں گا وہ اللہ کے بندے جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی صلاحیت دی تھی، بلکہ قرآن کا حافظ بنایا تھا، قرآن کو پڑھنے والا بنایا تھا، آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے، حافظ قرآن ہو یا غیر حافظ قرآن ہو، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا صرف رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ طاقوں میں سجانا اور طاقوں میں بڑی بڑی الماریوں میں رکھنا، سجا کر رکھنا، ہم قرآن پاک کا یہ حق سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو پڑھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اور قرآن کا ہمارا اوپر یہ حق ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کئی صحابہ کے واقعات وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، کئی صحابہ وہ تھے جو ایک دن کے اندر 2 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میرے ہم سفر درسی ساتھیوں میں سے حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے درس کے اندر، 35 سال سے میری زندگی کا معمول ہے کہ میں رمضان مبارک کی راتوں میں سوتا نہیں ہوں، میں رات بھر تلاوت کرتا ہوں، دوسرے دن ایک نیا قرآن شروع کرتا ہوں۔ فضائل اعمال جس کا نام میں نے اور آپ نے، ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے، شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کی زندگی کے اندر لکھا ہے
کہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 2 قرآن خود پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن تلاوت تراویح کے اندر سنا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو بھی قرآن سننے کے لیے اور سنانے کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، اور دن میں بھی اللہ کے قرآن کو پڑھتے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر کتنے ہمارے اکابرین وہ گزرے ہیں جو دن اور رات ایک ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، محدثین، اولیاء کرام، ان کی بات تو وہ ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگی کا یہ بھی معمول ہے، بلکہ ہمارے اکابرین میں سے ایسے علماء بھی گزرے ہیں جنہوں نے دن میں ایک پارہ حفظ کیا اور شام کو وہی پارہ تراویح کے منہ سنا لیا۔ حافظ قرآن نہیں تھے، رمضان آ گیا، استاذ نے فرمایا ہم ہر سال رمضان کے اندر اللہ کے قرآن کو سنا کرتے تھے، لیکن اس سال جیل کے اندر رہ کر اللہ کے قرآن کو پڑھ نہیں پائیں گے، لہذا کیا ہوگا، تم بھی حافظ نہیں، میں بھی حافظ نہیں۔ شاگرد نے کہا حضرت میں قرآن سناؤں گا۔ صبح قرآن کو یاد کرنا شروع کیا، شام کو پارہ مکمل ہو گیا اور تراویح کے اندر سنا دیا۔ اگر یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے آپ سے مطالبہ کر لیا، تم یہ بتاؤ تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی تھی، حفظ کیا تھا، ناظرہ پڑھا تھا، تو اس کے بعد تم نے روزانہ تلاوت اللہ کے قرآن کی کتنی کی تھی؟ شاید اللہ کی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ پھر اگر یہ نابینا لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ کی ہم مواخذہ ہوگا۔ لہذا میں اور آپ جہاں اکابر علماء کرام بڑوں کی نصیحتیں سن کر جائیں گے، وہاں پر یہ تہیہ کر کے جائیں، یہ نیت کر کے جائیں، ہم جیسے صبح اٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، ایسے میں اور آپ لازم اور ضروری سمجھے روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ کے قرآن کا ایک حصہ تلاوت ضرور کر لیا کریں گے۔ الحمدللہ کچھ فیصد دنیا کے اندر آج بھی اور وطن عزیز کے اندر بھی ایسے ہوں گے جن کا روزانہ کا معمول 3 پارے، ایک منزل ضرور ان کا معمول ہوگا، لیکن یہ لوگ ایسے ہوں گے جو آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ اس ادارے کی نسبت ہے، معذورین کے ساتھ نسبت ہے، ہم کوشش کریں گے روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کے قرآن کو ضرور پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان منتشر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔